مدینہ کی گلیوں میں وزیر اعظم ہو کے ننگے پیر چلنے والا شخص مشکل وقت ضرور ہے پر سرخرو ہوگا. یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کرنا کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش. کیوں ہر بار اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. بریکنگ نیوز بنتی ہے, سنسنی ہوتی ہے. آپ یقین کریں پنجاب میں سانس لینا مشکل ہے. دہشت گردوں کی طرح ہمارے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے زنجیروں میں لا کے ہمارے کارکنان کو ہمیں لے آیا جاتا ہے. ہم پھر بھی قانون کے آگے, ہم کورٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. اچھا, جاتے جاتے یہ بتائیں, وہ جو کمبل آپ نے چرائے تھے وہ کمبل کدھر ہے؟ وہ شاید عوام میں بانٹ دی ہوں. السلام علیکم ناظرین, زرتاج گل صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. میڈم بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ کل تحریری طور پر ہم جو مطالبات ہیں حکومت کے سامنے رکھ رہے, کیا حکومت بھی کچھ پی ٹی آئی سے مطالبہ کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہی آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ نہیں, اگر یہ حکومت کو کوئی گو ہیڈ نہ ہوتا تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہ آتی. تو دیکھیں, جو یہ سسٹم اس وقت پورے ملک میں 2.5 سال سے ہے, آپ اس کو پی ایم ایل این کو یا حکومت کو, پی ڈی ایم کو مبرہ نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, کیونکہ اس پورے سسٹم کی بینیفیشری پی ایم ایل این اسپیشلی ہے. تو لہٰذا مذاکرات میں بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو پھر 17 سیٹوں والی جماعت کرسی کے اوپر کیسے بیٹھ گئی ہے؟ دوسرا جو آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا ہے کہ 16 جنوری کو یہ لوگ وہ کر دیں گے, ان رائٹنگ ہم لوگ دے دیں گے. دیکھیں, یہ خود پی ایم ایل این کی یا حکومت کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ دیں. تو میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ ان رائٹنگ جو چیز دے دی جاتی ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ بن جاتا ہے. اس سے ہماری سیریسنس کا اندازہ کریں, اور پھر یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے قومی مفاد کی خاطر, اپنے پرسنل مفاد کو, اپنے ذاتی ایجنڈا نہیں تھا, قومی مفاد کی خاطر کس طرح ظلم اور جبر اور شہداء کے باوجود مذاکرات کمیٹی میں بیٹھی قومی مفاد کی خاطر, اور ان رائٹنگ اپنے سیریسنس نے شو کی. پھر اس سے پی ایم ایل این یا حکومت اس سے مکر نہیں سکتی ہے. تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, آئی ایم لوکنگ پازیٹیو, میں لوکنگ انٹو اٹ. میری خواہش یہ کہ اس کا کوئی بیٹر مثبت ایجنڈا نکلے. پولیٹیکل جماعتیں جب تک ٹیبل ٹاک نہیں کرے گی, اسپیس نہیں نکلے گی. تو اسپیس اس لیے نکلنی چاہیے کہ اس میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے, اس میں ہماری تو کوئی تو ذاتی ڈیمانڈ نہیں ہے. نہ ہم نے کہا ہمارا کوئی مقدمہ ختم کرو, نہ ہم نے کہا ہمارا کوئی کیس ختم کرو. سمپل 2 سوال ہے. ایک, ہم یہ کہہ رہے کہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں سینئر ججز کے انڈر. دوسرا, ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈر ٹرائل ہمارے بے گناہ قیدی اس وقت جیلوں کے اندر ہے, خان صاحب سمیت, آپ ان کو ضمانتوں کے اوپر باہر آنے دیں. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی ایسا بات نہیں ہے جس کو ڈینائی کیا جا سکے. ایک ہی سوال آپ سے اور لوں گا میں کہ فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور عمران خان کے قریبی لوگ, جن میں انہوں نے بشرا بی بی کا بھی نام لیا ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن دوسری طرف انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی نشاندہی کی ہے, جس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, مروت صاحب ہیں, بیرسٹر سیف صاحب ہیں, 1-2 نام اور ہیں, کہ یہ جو ہے وہ سیف سائڈ کھیل رہے. ابھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 گروپ ہیں جو مذاکرات چاہتے ہیں اور ایک وہ گروپ ہے جو مذاکرات نہیں چاہتا؟ نہیں, دیکھیے میری بات سنیں. اس طرح کی جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا سنسنی کہ آپ خان صاحب کی فیملی میں رفٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا عجیب بات ہے کہ آپ کہیں کہ فلانا تو غلط ہے, باقی چیزیں ٹھیک ہیں. دیکھیں, بشرا بی بی شریک حیات ہے خان صاحب کی, اور اس خاتون نے میری لیے تو معتبر ہیں, ان کے لیے فرسٹ لیڈی بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے تو کوئی وکٹم کارڈ یا عورت کارڈ نہیں کھیلا. جب ان کے اوپر عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا تھا, اس خاتون نے وہ ساری پروسیڈنگ کا وہ حصہ بنی. اور آپ بھی موجود تھے, ہم بھی موجود تھے. کیا کیا سوال خواتین کے کیریکٹر کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں کیا کیا سوال نہیں ہوئے. کوئی اور خاتون ہوتی تو گھبرا جاتی, لیکن خاتون نہیں گھبرائی. میرے خیال میں اس طرح ان کو ڈسکریڈٹ کرنا بہت زیادتی ہے. پھر کچھ اور بھی اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں جو خان صاحب کی بہنوں کے بارے میں بات کر جاتے ہیں. سیریسلی میں ان کی بیگم صاحبہ یا بشرا بی بی صاحبہ, یا ان کی جو بہنیں ہیں, عزادار بہنیں, علیمہ صاحبہ, وہ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ جتنی بھی ہیں قید بھی کاٹ چکی ہیں, اور ہم کارکنان بھی قید کاٹ چکے ہیں. تو دیکھیں, یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ خان صاحب کی فیملی میں یا ورکر میں, کارکنان میں یا لیڈرشپ میں کوئی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں. سب خان صاحب سے لائل ہیں, اور فیملیز تو سب سے زیادہ لائل ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کرنا کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش. کیوں ہر بار اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. وین یو کانٹ فائنڈ کہتے ہیں نا لاجکس, دین یو ول آلویز گو فار سچ فلرس. کیونکہ بریکنگ نیوز بنتی ہے, سنسنی ہوتی ہے, آپ کی کوئی بریکنگ نیوز لگ جاتی ہے. میرا خیال ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اتنا سینسٹیو الزام کسی کے اوپر لگانا ہے, میرے خیال میں دس از ٹو رانگ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, جو خان صاحب کی پارٹی ہے, ورکر ہے, کارکنان ہے,
آپ یقین کریں پنجاب میں سانس لینا مشکل ہے. یہ ہماری ہمت ہے اور جرت ہے کہ ہم ابھی تک, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر کسی 60 سالوں میں کوئی سختی کسی کارکن کے اوپر گزرنی تھی نا, وہ ہماری پارٹی کے اوپر 2.5 سال میں گزر گئی ہے. اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈران سب سے منجے ہوئے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو اس طرح ہمارے بارے میں الزام لگانا بہتر ہے کہ اپنی گربانوں میں لوگ جھانکیں. خان صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں. آپ جو منصوبے بنائیں ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر حکمیت ہے جو آپ کے سارے منصوبے ناکام کر دیتی ہے. تو اللہ پہ مجھے یقین ہے کہ شان رسول میں مدینہ کی گلیوں میں وزیر اعظم ہو کے ننگے پیر چلنے والا شخص مشکل وقت ضرور ہے پر سرخرو ہوگا. وہ دوبارہ ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی بھی دے گا. میری دعا ہے کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے. اچھا جاتے جاتے یہ بتائیں, وہ جو کمبل آپ نے چرائے تھے وہ کمبل کدھر ہیں؟ میں وہ شاید عوام میں بانٹ دی ہوں. یہ تو مذاق میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں سیریسلی میں آپ کے بات بتاؤں. دیکھیں مجھے میری پارٹی نے کہا کہ آپ نے 24 نومبر کو اپنے علاقے سے ریلی نکال کے آپ نے ادھر آنا ہے, اسلام آباد آنا ہے. آپ سب نے اسلام آباد کو پورا دیکھا, کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی ڈیرہ, کوئی جی ٹی روڈ, کوئی موٹر وے, کوئی روڈ پلی ایسی نہیں تھی جس پہ ٹرک اور کنٹینر نہ کھڑے ہوں, وہ بھی ریت اور اینٹیں بھر کے. ہم اڑ کے تو نہیں آ سکتے تھے, پھر بھی ہم نے کوشش کی, لوگوں کو اکٹھا کیا, ہم نے آنے کی کوشش کی. ہم نہیں پہنچ سکے لیکن ہم نے کوشش کی, پنجاب سے ہم نے کوشش کی کہ ہم پہنچے لیکن ہم نہیں پہنچے. تو جب میں نہیں پہنچی تو میرے اوپر خدا نخواستہ یا میری لیڈرشپ سمیت ہم پہ رینجرز کے قتل کا بھی مقدمہ لگا دیا. دیکھیے میری لیڈر عمران خان کی 27-28 سال کی جدوجہد, اور یہ 2.5 سال میں مجھ سمیت جو ہم کارکنان پہ گزرا ہے, ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہم تو گلا شکوہ بھی نہیں کرتے, گلا ٹھہرتا ہے پر کرتے نہیں ہیں. سر جھکا کے جاتے ہیں, دہشت گردوں کی طرح ہمارے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے زنجیروں میں لا کے ہمارے کارکنان کو اور ہمیں لے آیا جاتا ہے. ہم پھر بھی قانون کے آگے, ہم کورٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. ہم یا میرا لیڈر یا میں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو رینجرز کی وہاں پہ شہادت ہوئی, ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہوئی؟ میرے پولیس والوں کو جب آپ پنجاب کے اندر, حالانکہ پولیس نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا, چادر اور چار دیواری کو ہر روز پامال کرتے ہیں, لیکن جب کچے کے ڈاکو پولیس والے کو سینے کے اوپر شہید کرتے ہیں گولی مار کے, تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا میرے کارکنان کو, تیرا کارکنان کو یا ڈی چوک پہ شہید کیا گیا تو ہمیں تکلیف نہیں ہے اس کی؟ ہمارے لیے تو سب پاکستانی برابر ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا وہ. بہتر تو یہ تھا کہ آپ مطیلا جان کی رپورٹ دیکھ لیتے. اچھا, وہ جو ڈرائیور تھا وہ اریسٹ بھی ہو گیا, اس نے مان بھی لیا اور وہ فوٹیج موجود ہے. تو ہم کیوں کسی کو نقصان پہنچائیں گے؟ تو کمبل چوری سے لے کر, گائے چوری سے لے کر, اسٹریٹ لائٹ سے لے کر چوری تک, آپ قتل کے مقدموں کے اوپر ہمارے آگے. ہم نے نہیں جھکنا, لیکن اتنی ناانصافی ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ.